آج جمعۃ المبارک کے دن یاسین کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسا مبارک وظیفہ ہے، ایک ایسا کامل وظیفہ ہے کہ جسے بتائے گئے طریقے سے صرف 3 بار پڑھ لیا جائے تو جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھی جائے مصلی چھوڑنے سے پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ بیٹے جو نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، جن کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آج یاسین صرف 3 بار پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگے، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا کرے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن بہت سے اعمال پڑھے جاتے ہیں، تسبیحات کی جاتی ہیں، وظائف پڑھے جاتے ہیں، لیکن آج جو وظیفہ ہے یہ ایک ایسا کامل، ایک ایسا مجرب، ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مایوس ہو چکے ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر پریشانیاں ہیں، آپ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، تو آج جمعۃ المبارک کے دن یاسین کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ نے اکثر گھروں میں لوح قرآنی لگی ہوئی دیکھتے ہیں، لوگ گھر میں لوح قرآنی لگاتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں لوح قرآنی لگا دی جاتی ہے، دیواروں پر لٹکا دی جاتی ہے، اس گھر سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اس گھر سے تمام کی تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، سفلی اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ صرف دیوار پر لٹکانے کے اتنے فضائل و برکات ہیں، اور جو بندہ ان لوح قرآنی کے چند الفاظ کو پڑھ لیتا ہے، رب کریم غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موجود ہر حرف کی تشریح کی، اللہ نے ہر لفظ کا معنی بتا دیا، اللہ نے قرآن مجید کا ترجمہ بتا دیا، لیکن یہ چند لوح قرآنی کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ نہ تو اللہ نے بتایا ہے، نہ ہی کبھی کوئی بتا سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی حامیم، یاسین، حامیم، عین، سین، کاف، اگر آپ کو کوئی ان لوح قرآنی کے الفاظ کا ترجمہ بتاتا ہے، ان کے لفظی معنی بتاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کا ترجمہ آج تک نہ بتایا ہے، نہ ہی کوئی بتا سکتا ہے۔ پھر ایک بار کسی نے سوال کیا کہ ان لوح قرآنی کے الفاظ کی طاقت کیا ہے، اس کا ترجمہ کیوں نہیں بتایا؟ لیکن ان الفاظ کی اتنی تاثیر و طاقت ہے کہ رب کعبہ نے فرمایا، جو بندہ بغیر اس لفظ کے معنی جانے، بغیر اس ترجمے کو جانے، رب کریم پر یقین کرتے ہوئے ان لوح قرآنی کے الفاظ کو پڑھے گا، مشکل میں پڑھے گا، تنگ دستی میں پڑھے گا، بیماری میں پڑھے گا، کسی بھی تنگ دستی میں پڑھے گا، اللہ کریم ہر طرح کی نحوست سے، پریشانی سے نکال کر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر ان الفاظ کے معنی جانے، ان کی طاقت کو جانے، رب کریم سے یقین کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ بھی مانگے گا، اللہ اپنی عصمت کے مطابق نوازے گا۔ اللہ والو، یہ وہ کلمات ہیں جو بندہ ان پر یقین کرتا ہے، رب کریم سے مانگ لیتا ہے، اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ آج میرے بہن بھائی جو مایوس ہو چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، جو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی امیر و کبیر نہیں ہو سکتے، جو سمجھتے ہیں کہ ان کا کاروبار کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، جو بے اولاد ہیں، پریشان ہیں کہ اولاد ہونے کا نام نہیں لیتی، آج جمعۃ المبارک کے دن یاسین کو بتائے کے طریقے سے پڑھیں۔ اللہ والو، یہ کلمات اللہ کی عصمت کے مطابق نتائج دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی عصمت کے مطابق رحمت برکتیں سمیٹنا چاہتا ہے، اللہ کی عصمت کے مطابق رزق دولت میں فراوانی چاہتا ہے، اللہ کی عصمت کے مطابق اپنے گھر میں خیریں، برکتیں، سلامتی چاہتا ہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر
جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن بہت سے اعمال کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ، آپ کسی بھی وظیفے کے ساتھ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کامل وظیفہ ہے، اسے اسی طریقے سے، اسی ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں چھوٹی سی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی وظیفے کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اگر آپ واقعی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، آپ کی وہ بیٹی جس کا کئی سالوں سے رشتہ نہیں ہو رہا، صرف 3 بار یاسین کو پڑھ کر دیکھے، رب کعبہ کی قسم، وہ رشتے جن کے لیے آپ منت سماجت کرتے ہیں، جن کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، جن کے لیے آپ پریشان رہتے ہیں، وہ رشتے خود چل کر آئیں گے۔ آپ کسی نوکری کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، گھر میں نوجوان بچے جن کو لاکھوں روپیہ پڑھانے کے بعد پھر بھی ان کو نوکری نہیں ملتی، آپ نوکری کے لیے سفارشیں کروا کر، بڑی سفارشیں کروا کر تھک چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کے دن جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ کی عصمت کے مطابق رحمتیں، برکتیں، سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی عصمت کے مطابق رزق چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، بہترین نوکری چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ نیت کر کے پڑھیں۔ کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کی ذات دینے پر آتی ہے تو یہ نوکری، یہ رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی نقصان کی وجہ سے، کسی آزمائش کی وجہ سے، کسی بھی پریشانی کی وجہ سے مقروض ہو چکا ہے، قرض ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے جمعۃ المبارک کے دن یاسین کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو یاسین صرف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی بہترین اسباب پیدا ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظ کے پورے قرآن مجید میں ترجمہ یا معنی موجود نہیں، لیکن جو بغیر اس الفاظ کے معنی کو سمجھتے ہوئے، بغیر سوچے سمجھے، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھتا ہے اور ان الفاظ کو پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اپنی عصمت کے مطابق نوازتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن سینے کا وہ راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس میں چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے آپ رب کریم کی رحمت سے محروم رہ سکتے ہیں۔ آج ان الفاظ کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، اس کامل وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ جمعہ کا دن تو ویسے ہی قبولیت کا دن ہے، جمعہ کا دن تو ویسے ہی اللہ کریم کو راضی کرنے کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے، اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ پورے دن میں کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ صرف اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ نے توجہ، دھیان، یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، کیونکہ اس وظیفے کے جو فائدے ہیں، اس وظیفے سے جو اللہ کی رحمتیں، برکتیں برستی ہیں، وہ اللہ کی عصمت کے مطابق اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعہ کے دن قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں، آپ کا نام درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ روزانہ لاکھوں لوگ درود پاک پڑھتے ہیں اور اس دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔
ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں، اور آج اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، آج آپ نے اپنے رب سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا، صرف آج نیت کرنے کی دیر ہے۔ میرا رب آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا، میرا رب غیب سے بہترین اسباب پیدا فرمائے گا۔ آج کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، آپ کی لگتا ہے کہ یہ کام آپ کر ہی نہیں سکتے، اپنے ذاتی مکان کی نیت کر کے بیٹھو۔ بے روزگار ہیں، کئی سالوں سے بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے نیت کر کے بیٹھو۔ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے نیت کر کے بیٹھو۔ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے نیت کر کے بیٹھو۔ آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی پر قابو کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی دشمن کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ اللہ کی عصمت کے مطابق فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی عصمت کے مطابق اپنی خواہشوں کو، اپنی حاجات کو، اپنے مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے اللہ تمام شیطانی اثرات کو ختم کر دیتا ہے، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ کامل وظیفہ ہے، اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو عمل پڑھنا ہے وہ اللہ کا ایک نام ہے، یہ نام یا ربنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اول آخر یہ پڑھو تیرا کام ہو جائے گا۔ سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا کہ اللہ والے کیا وظیفہ پڑھتے تھے، کیسے پڑھتے تھے، اللہ کو کیسے راضی کرتے تھے، اللہ سے کیسے مانگتے تھے، جو ان کی ہر حاجت پوری ہو جاتی۔ آج ہمارے بہت سے بہن بھائی وظیفہ تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن ان کو صحیح طریقہ بتانے والا کوئی نہیں۔ آج میں سینے کا راز اور کامل وظیفہ بتاؤں گا، جس سے بہت سے لوگوں کو پریشانی ہوگی کہ یہ کیا خالص وظیفے بتا رہا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنا ہے۔ یا ربنا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ کریم کو یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہہ کے پکارتے ہیں، اللہ کو مخاطب کرتے ہیں، اللہ یا ربنا پڑھنے والے کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ یا ربنا پڑھنے والے سے راضی ہو جاتا ہے، یا ربنا پڑھنے والے کا دوست بن جاتا ہے۔ یا ربنا پڑھنے سے جیسے ہی اللہ کی ذات آپ کے قریب ہو جائے گی، آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اللہ کی توجہ پانے کے بعد اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آپ نے یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا 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 یا ربنا۔ صرف 11 بار یا ربنا پڑھنے میں کتنا کی وقت لگتا ہے، اور 11 بار یا ربنا پڑھنے سے اللہ کی ذات، اللہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ یہ کون ہے جو یا ربنا پڑھ کر پکار رہا ہے۔ یا ربنا پڑھتے ہی آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ آپ نے لفظ یاسین کو پڑھنا ہے۔ ایک سورہ یاسین ہے، وہ الگ ہے۔ یہ یاسین صرف ایک لفظ ہے جو لوح قرآنی میں موجود ہے۔ آپ نے سورہ یاسین کو نہیں پڑھنا، آپ نے صرف ایک لفظ یاسین کو پڑھنا ہے۔ یہ لفظ لوح قرآنی کا اعداد ہے، اور اسے پڑھتے ہی آپ کے گھر میں جتنے شیطانی اثرات ہیں، جادو جنات ہیں، نظر بد ہے، حسد ہے،
جن کے کاروبار چلتے بند ہو جاتے ہیں، جن کی بیٹی کے رشتوں میں بندشیں لگ جاتی ہیں، بچوں کو روزگار نہیں ملتا، جو مقروض ہیں اور قرض ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، جن کے گھر میں بے سکونی رہتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، ساس بہو کی نہیں بنتی، میاں بیوی کی نہیں بنتی۔ آج یاسین ایک ایسا عمل مبارک ہے، ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا اللہ کی عظمت کے مطابق فائدے لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ یاسین پر یقین کرتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھتا ہے، میں اسے اپنی عظمت کے مطابق نتائج دیتا ہوں، اسے اپنی عظمت کے مطابق رحمتوں برکتوں سے نوازتا ہوں۔ اگر آپ واقعی اللہ کے عظمت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو لفظ یاسین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار، 3 بار ایک سانس میں پڑھنا ہے، جس طریقے سے میں پڑھوں گا۔ آپ نے شہادت والی انگلی سے پڑھنا شروع کرنا ہے، شہادت والی انگلی پر پڑھنا ہے، پھر بڑی انگلی پر پڑھنا ہے، پھر اس کے ساتھ والی چھوٹی انگلی پر پڑھنا ہے، اور وظیفہ مکمل۔ توجہ کریں، یاسین یاسین یاسین، وظیفہ مکمل، صرف 3 بار۔ اور یہ 3 بار پڑھنے کی تاثیر اتنی ملے گی کہ نسلوں تک رزق کی فراوانی ہو جائے گی، جو کام ناممکن ہے وہ ممکن ہو جائے گا، طاقتور شیطانی سفلی اعمال جادو جنات کی کاٹ ہو جائے گی، جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا، آپ کا دشمن پہاڑ جتنا بھی ہے تو پہاڑ بھی راستے چھوڑ کر آپ کی کامیابی کا جشن منائیں گے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں یاسین لفظ پڑھنے پر اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا کرو۔ آپ نے شہادت والی انگلی سے پڑھنا شروع کرنا ہے، صرف 3 بار یاسین 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 پڑھنا ہے، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یاسین، دائیں کندھے پر نظر ماری، یاسین، بائیں کندھے پر نظر ماری، یاسین، دائیں کندھے پر نظر ماری۔ ایک سانس میں یاسین لفظ صرف 3 بار پڑھنا ہے، سانس ٹوٹ جائے تو دوبارہ کوشش کریں، لیکن آپ نے ایک سانس میں ہی پڑھنا ہے۔ ایک سانس میں 3 بار یاسین 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 پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے، دونوں کندھوں پر فرشتے موجود۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور آپ کے اعمال لے کر جاتے ہیں اور اللہ کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے یاسین پڑھ کر تجھ کو یاد کیا ہے، تجھ سے رزق مانگا ہے، دولت مانگی ہے، شہرت مانگی ہے، کامیابی مانگی ہے، تو اللہ غیب سے اسباب پیدا فرماتا ہے، اللہ غیب سے تمام رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، صرف 3 بار یاسین 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 پڑھتے ہی مل جاتا ہے۔ آپ نے 3 بار یاسین پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ جمعۃ المبارک کے دن کا بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ نے آخر میں رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یاسین پڑھنے کے بعد آج کل ہر کسی کا مسئلہ پیسے سے شروع ہوتا ہے اور پیسے پر ختم ہوتا ہے۔ پیسے سے لڑائی ہے میاں بیوی میں، پیسے سے لڑائی ہے بہن بھائیوں میں، کاروبار نہیں چلتا، ڈپریشن ہو جاتا ہے، پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ ایسے تمام مسائل سے بچنے کے لیے آپ نے رب کریم کے 2 نام یا رزاق یا وہاب کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا وہاب 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے یا رزاق یا وہاب کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ یہ ایک کامل وظیفے کی ترتیب ہے۔ یاسین پڑھ کر اللہ اپنی عظمت کے مطابق بے شمار رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور لفظ یاسین پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ یا رزاق پڑھیں گے، اللہ 300 رزق کے دروازے کھولے گا، اور یا وہاب سے بگڑے کام سنور جائیں گے، بیڑے پار ہو جائیں گے، نحوستیں ختم، مصیبتیں ختم، پریشانیاں ختم،
آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہو تو آج موقع ہے اللہ سے خزانے لوٹنے کا، آج موقع ہے اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا، اپنی ہر خواہش کو پوری کروانے کا۔ یا رزاقو یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا وہابو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے، اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ 100 بار یا رزاقو یا وہابو پڑھ کر وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی، آپ کے تمام بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ 3 اعمال آپ کی تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیں گے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی سب سے پہلے ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیں، اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد جگہ چھوڑے بغیر دونوں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر مانگو۔ یقین کرو جو مانگو گے مل کر رہے گا، 100% گارنٹی سے مل کر رہے گا۔ یاسین کی تاثیر و طاقت اتنی ہے کہ میں جتنی بھی تاثیر بتاؤں اتنی کم ہے۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو بھی اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔